بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ عفیفہ عزیز چینل میں تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ 22 مرتبہ سنا۔ یہ واقعہ اتنا حیران کن ہے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کو بکثرت نہ سنتا تو میں اس کو بیان نہ کرتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی آدمی تھا جو دن رات برائی میں ڈوبا رہتا، اپنی خواہش نفس کا غلام تھا۔ اس نے ایک غریب ضرورت مند عورت کو 60 دینار دے کر برے کام کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ عورت اور کفل برائی کے لیے آمنے سامنے بیٹھ گئے تو اس عورت نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا ہو گیا۔ کفل نے حیرانی سے اس سے پوچھا، اس وقت یہ ڈرنا کیسا ہے؟ اس پاک باز اور شریف عورت نے روتے ہوئے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خوف آ رہا ہے۔ اس کام کو ہمارے خالق نے حرام قرار دیا ہے اور میں اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر اس برے کام کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر وہ عورت روتے ہوئے کفل سے کہنے لگی، اے کفل، اللہ کے لیے اس گناہ سے باز آ جاؤ اور اپنی اور میری جان پر رحم کرو۔ آخر اللہ کو بھی تو حساب دینا ہے۔ اس عورت کی ایسی پرتاثیر اور سچی باتوں نے کفل پر گہرا اثر ڈالا۔ اپنے برے ارادے پر شرمندہ ہوا۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس عورت نے تو ابھی گناہ کیا ہی نہیں اور یہ اس طرح جہنم کے خوف سے کانپ رہی ہے، جبکہ میری تو ساری عمر ایسے برے کاموں سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اے نیک دل عورت، گواہ رہنا، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد جان دے دوں گا پر پالنے والے کو ناراض نہیں کروں گا۔ آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا۔ اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی دل میں نہیں لاؤں گا۔ میں نے وہ رقم بھی اللہ کے واسطے تجھے دے دی۔ اس کے بعد کفل نے اللہ کے حضور توبہ استغفار کی، خوب رویا اور کہا، یا الہی، میرے گناہ سے درگزر فرما، میری خطائیں معاف فرما اور مجھے اپنے دامن میں چھپا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ لوگ صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر کفلا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کی بشارت بھی دیتے ہیں۔ اس واقعے میں جو عورت گناہ سے بچنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف اس گندے اور حرام کام سے نجات دی، بلکہ اس کے حسن کردار کی وجہ سے کفل جیسے گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ اس کے علاوہ اس کی بخشش کا بھی قدرتی طور پر اعلان کر دیا۔ کفل کی طرح جو لوگ 100% گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا کا اہتمام کریں۔ اس نبوی دعا کی برکت سے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ خوف خدا رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص روز حساب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اسے اس کا رب 2 جنتیں دے گا، ایک ترک معاصی کے بدلے اور دوسرا عمل صالح کے بدلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرمائے۔